اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم کافی ہے۔ سورہ نساء 69-70۔ یہ آیتیں سورہ نساء کی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت میں صالحین، شہداء، صدیقین اور انبیاء کی رفاقت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صوبان، تیز دھوپ میں کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فکر پریشان کیے دے رہی ہے۔ آپ کو یہاں صبح اور شام کئی دفعہ دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے جبکہ آپ جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام میں رہیں گے اور نہیں معلوم کہاں رہیں گے؟ پیارے صحابی کی اس فکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند ہو گئے اور گردن مبارک جھک گئی۔ اس فکر کا خواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے ذریعے دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَأَطِیعُ الرَّسُولَ۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں، شہیدوں، صدیقوں اور پیغمبروں کی دوستی اور رفاقت جنت میں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو محبت کا تقاضا اتباع ہے، لہذا تم زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا، مکان کا معاملہ ہو یا دکان کا، ہر معاملے، ہر مرحلے میں، چاہے آپ جوان ہوں یا بوڑھے، امیر ہوں کہ غریب، مرد ہوں کہ عورت، میری اتباع کیے بغیر چارہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان فی اسوہ حسنہ فی رسول اللہ اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں زندگی کس طرح سے گزاری جائے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، آپ کے عبادت، آپ کے معاملات زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم لوگ تقاریر کی حد تک بہت کچھ کہتے ہیں۔ ہمارے خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے معاملات زندگی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر منایا جاتا ہے۔ برقی خمخمے لگائے جاتے ہیں، بڑا جلوس نکالا جاتا ہے، بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، کھیر پوریاں بناتے ہیں اور بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے۔ کیا اتباع ہے؟ یہودی لوگ سالگرہ مناتے ہیں، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے، یہ بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا راستہ جہنم ہے۔ اگر یہی پیسہ سنت کے راستے میں خرچ کریں گے، غریبوں اور مریضوں کے علاج معالجے کے لیے تو اجر ملتا ہے۔ یہی نہیں، ہماری زندگیوں میں ایسے خرافات، بدعتیں رائج ہو گئی ہیں۔ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور وہ کہیں گے، یہ میرا امتی ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ کا امتی نہیں ہے، اس زندگی میں سنتوں کو چھوڑ کر بدعتیں اختیار کیا۔ تو فرشتے گھسیٹتے، ان کو حکم ہوگا تو فرشتے گھسیٹتے ہوئے اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ جو لوگ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، انہیں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلایا جائے گا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں، شہیدوں، صدیقوں، پیغمبروں کی دوستی اور رفاقت میں جنت عطا کرے گا۔ صالحین سے مراد وہ مومن ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، جن کو خوف خدا کے علاوہ کوئی خوف نہ ہو، کسی سے ڈرتے نہ ہوں، حق بات کو چھپاتے نہ ہوں۔ شہداء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ تو زندہ ہیں۔
مگر تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کے رزق سے سرفراز فرماتے ہیں۔ شہید کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر گھر کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول۔ پروانے کو بقول ایک شاعر کے، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ انبیاء وہ اعلیٰ ترین اور محبوب انسان ہوتے ہیں جن کا مرتبہ فرشتوں بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے فرشتوں سے بھی اونچا ہوتا ہے، جن کی تعداد تقریباً 1,44,000 تھی۔ ان میں افضل انبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزیزو، اندازہ لگائیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں جنت میں کیسی کیسی ہستیوں کی رفاقت میسر آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کا حاصل ہونا کس قدر خوش نصیبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے ریاض الجنہ میں کھجور کا درخت اتنا رویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، اے خبر تو ممبر اے تنا تو ممبر بن چکا، اب سہارا نہیں لیا جا سکتا، تیری کوئی تمنا ہو تو بتا، کیا میں تیرے لیے سدا بہار رہنے کی دعا کروں؟ تو زبان حال سے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی، میں قیامت تک سدا بہار رہوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فنا ہو جاؤں گا، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی۔ عزیز بہنوں، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مستند احادیث پر عمل ضروری ہے۔ بقول شاعر کے، کوئی پیرو رسول نہیں، لاکھ طاعت کرے قبول نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عرض کیا رسول اللہ جنہوں نے انکار کیا۔ لوگوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری اطاعت سے انکار کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ پر بکثرت درود و سلام بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء کی خصوصیت کے ساتھ سردار انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔